اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے حضور جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و منور اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے نہاں ہے. درود و سلام ہوں ذات مصطفیٰ اور ان کی آل پر کہ جن کے وجود پر نور کی تجلیوں کے سبب آفتاب و مہتاب دنیا روشن و منور ہیں. بارگاہ امیر المومنین سے ادارہ معارف ولایت کے پروگرام فقہی مکالمہ میں تمام ناظرین کو ایک مرتبہ خوش آمدید. ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کی طرف سے ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس میں انسانوں کو یہ فرصت میسر ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے خدا کو راضی کر سکیں. ناظرین محترم، ویسے تو کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو وہ قارئ ثواب بھی ہے اور باعث ہدایت بھی ہے، لیکن تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو حضرت امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان جو ہمارے سامنے ہے. امام فرماتے ہیں کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر و رمضان. امام فرماتے ہیں ہر چیز کی بہار ہوتی ہے اور ماہ مبارک رمضان کی بہار قرآن مجید ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور خوش نصیب ہیں وہ گھرانے کہ جن میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھا جاتا ہے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زینوا بیوتکم بتلاوت القرآن فإن البیت اذا قصرت فیہ تلاوت القرآن اضاء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل دنیا. ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے زینت بخشو، اس لیے کہ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے روشن اور چمکتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. ناظرین محترم، اگر ایک گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو وہ اہل آسمان کے لیے باعث نور اور باعث منور ہو سکتا ہے اور خود وہ گھر روشن اور منور ہو سکتا ہے، تو وہ دل اور وہ انسان جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن کے احکام کو سمجھے اور ان پر عمل کرے تو وہ کتنا باعظمت اور کتنا پرفضیلت ہوگا. خدا ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت اور اس کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پروگرام چونکہ فقہی احکامات سے متعلق ہے، ہمارے ساتھ ہماری معزز مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں. آج فقہی مکالمہ میں ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر تشریف رکھتے ہیں مولانا محمد تقی ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے مزاج اچھے. ہماری گفتگو حرام روزوں کے بارے میں ہو رہی تھی قبلہ، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. آج سے اسی یہاں سے سٹارٹ لیں گے، ہم مسافر کے روزوں سے ہم شروع کریں گے. قبلہ آج سے یعنی 1400 سال پہلے جب شریعت کے احکام آئے تو اس وقت سفر کرنا ایک مشکل امر تھا. اس وقت اس زمانے میں وسائل سفر اتنے زیادہ اور اچھے نہیں تھے، لیکن آج بالخصوص ہمارے زمانے میں بہت کم وقت میں ایک بہترین آرام دہ سفر ممکن ہے. تو کیا اس دور میں بھی مسافر کے لیے وہی احکام جاری ہوں گے؟ جی بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید کی جیسا کہ واضح آیت میں موجود ہے کہ اگر تم مریض ہو یا تم سفر پہ ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو تم نے روزے جو ہے وہ ماہ رمضان میں نہیں رکھنے بلکہ ماہ رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں پورے کرنے ہیں. جی اب یہاں پہ شاید کوئی یہ سوچے، جیسے آپ نے سوال اٹھایا،
کہ یہ حکم اس وجہ سے دیا گیا چونکہ سفر میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو سفر تھے وہ گھوڑوں پہ ہوتے تھے اور مشکل سفر تھے۔ لیکن ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے سفر میں بھی مشقت ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے نزدیک جو سفر کا معیار ہے وہ 22 کلومیٹر ہے، یعنی اگر ایک انسان 22 کلومیٹر جا رہا ہے اور واپس 22 کلومیٹر آ رہا ہے، آنا جانا جو ہے وہ 44 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو وہ مسافر کے احکام اس کے پر لاگو ہوں گے۔ اب یہ جو 22 کلومیٹر کا سفر ہے، اگر کوئی تیز گھوڑے پہ کرے اور سردیوں کا موسم ہو یا وہ اونٹ کے محمل میں بیٹھ کے جائے تو یقیناً اس کے لیے بھی یہ مشقت نہیں ہے، یعنی 22 کلومیٹر پہ میرے اندازے کے مطابق 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس سے کیا گھوڑے پہ لگیں گے، پیدل بھی جائے تو 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، اگر محمل پہ جا رہا ہے وہ تو بالکل آرام دہ ہے، اونٹ کے اوپر جو محمل بنائے جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے پھر مشقت کے اعتبار سے افراد کا بھی فرق پڑتا ہے، کچھ بندوں کے لیے مشقت نہیں ہوتی، کچھ بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا تعلق فقط سفر کرنے سے بھی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی جگہ پہ سفر کرنے کے بعد رہ رہے ہیں، کسی کا مہمان آپ بنے ہیں اور آپ 10 دن سے تھوڑا رہ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو نماز قصر کرنی ہے اور روزہ رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب انسان 44 کلومیٹر سفر کر رہا ہے یا 22 کلومیٹر سفر کر رہا ہے اور کسی کا مہمان بنا ہے، یعنی اپنے وطن میں نہیں گیا، وہاں پہ وہ 10 دن سے کم رہ رہا ہے، 1 ہفتہ رہ رہا ہے، تو جب وہ ہفتہ رہ رہا ہے اس کے گھر پہ تو اس میں کیا مشقت ہے؟ بلکہ جو مہمان ہوتا ہے وہ الٹا سہولت میں ہوتا ہے، کھانا پینا بھی اس کو مل رہا ہے، کوئی کام بھی اس نے نہیں کرنا، سودا سلف کے لیے اس نے باہر نہیں جانا، اس کی مکمل کیا ہے خدمت داری ہو رہی ہے۔ صحیح، یعنی اس سہولت کے باوجود بھی شریعت نے کہا ہے کہ نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ یہ تو 10 دنوں کی بات ہے، بعض اوقات مہینہ اگر وہ تردد کی حالت میں ہے، شک کی حالت میں ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ نماز کے جب احکام ڈسکس کریں گے تو تفصیل سے بیان کریں گے کہ اگر ایک انسان کو 10 دن رہنے کا یقین نہیں ہے اور مہینہ اسی حالت میں گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب جانا ہے، کب میرا کام ختم، اس کو معلوم نہیں ہے کہ کب واپس جانا ہے، تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ پورا مہینہ یہ انسان کیا کرے گا، نمازی میں قصر پڑے گا اور روزہ بھی نہیں رکھے گا۔ نمازیں بھی قصر ہوں گی اس کی صورت میں، اور پورا مہینہ جو رہ رہا ہے ایک انسان، یعنی یہ بات مشقت سے ہٹ کے ایک سفر کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا شریعت کے اگر ان احکام کی طرف ہم دیکھیں تو بالکل واضح بات سامنے آتی ہے کہ اس کا تعلق مشقت سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور اس کی ہم نے کیا کرنی ہے، پابندی کرنی ہے۔ اگر ہم اس کی وجہ اور اس کی علت کے پیچھے جائیں کہ ایسا کیوں ہے، تو علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کچھ روایات کو ذکر کیا ہے کہ جس میں سے ایک روایت ہے رسول خدا سے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل اہد الی و الی امتی ہدیۃ لم یہدھا الی احد من الامم، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اور میری امت کی طرف ایک ایسا ہدیہ بھیجا ہے کہ لم یہدھا الی امم الی احد من الامم، کہ جو کسی بھی رسول کی، کسی بھی نبی کی امت کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اور یہ ہدیہ کیوں ہے؟ کرامت من اللہ، اللہ کی طرف سے خصوصی کرامت ہے اور خصوصی ہمیں عزت دی گئی ہے، یعنی یہ ہدیہ ایک خصوصی ہماری قوم کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، امت رسول کے لیے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ وہ ہدیہ کیا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الافطار فی السفر والتقصیر فی الصلاۃ، کہ سفر میں کیا کرنا، افطار کرنا، روزہ نہ رکھنا اور نماز کو قصر کرنا، یہ کیا ہدیہ ہے؟ پھر آگے ایک جملہ فرمایا رسول خدا نے کہ فمن لم یفعل ذلک، جو اس ہدیے کو قبول نہ کرے اور ایسا نہ کرے تو فقد رد علی اللہ عز وجل ہدیتہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو اس کا ہدیہ واپس کر دیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک بات کیا ہے، توہین شمار ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی خوشی سے کسی کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں اور وہ اگلا کہے کہ قبلہ صاحب کوئی ضرورت نہیں، آپ لے جائیں سے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، توہین شمار ہوتی ہے۔ اچھا معذرت، 2 چیزیں، یہ خود روزہ ہدیہ ہے پروردگار عالم طرف سے، یہ سفر میں افطار؟ سفر میں افطار، اچھا، سفر میں آپ کو کہا گیا کہ آپ افطار کریں گے، نماز جو 4 رکھتی ہے وہ 2 رکھتی پڑھ کے کریں گے، یہ ایک آفر دی گئی ہے، ایک ہدیہ ہے، پروردگار سے سہولت دی گئی ہے، اور یہ سہولت جو دی گئی ہے یہ ہدیہ کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کے بعد ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ اسحاق بن عمار جو ہے وہ یحییٰ بن ابی علا سے یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اصوم شہر رمضان فی سفر، کہ کیا میں ماہ رمضان کا روزہ سفر میں رکھوں؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، منع فرما دیا۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انہ علیہ یسیر، کہ اے اللہ کے رسول یہ روزہ رکھنا میرے لیے آسان ہے، یسیر ہے، بالکل جو ہے وہ آسانی سے میں رکھ لوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے میرے لیے۔
تو پھر پیغمبر السلام نے ایک جملہ وہاں پر ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل تصدق علی مرضى امتی و مسافریہ بالافطار فی شہر رمضان، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا صدقہ نازل کیا ہے تمہارے اوپر اور میری امت کے اوپر، اور کون سی میری امت کے افراد؟ مرضى و مسافریہ، جو مریض ہیں اور جو مسافر ہیں ان کے اوپر کیا صدقہ نازل کیا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں افطار کریں گے، ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ ایعجب احدکم اذا تصدق بصدقۃ ان ترد علیہ صدقتہ، کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے اور تمہاری اخلاقیات کے دائرے میں یہ بات آتی ہے کہ تم اگر کسی کو صدقہ دو، کوئی تحفہ دو اور اگلا بندہ اسے قبول نہ کرے واپس کر دے؟ تو یعنی یہ بات بالکل اخلاقیات کے برخلاف ہے۔ ہمارے یہاں معاشروں میں جب کوئی دوست کسی کو صدقہ دیتا ہے تو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، ان کو جا خدا کی ذات کی طرف سے جیسے یہ صدقہ دیا گیا ہے، خصوصاً اس روایت میں جو ہدیہ کے الفاظ ہیں پہلے روایت میں کہ ہدیہ اور صدقہ کسی کو آپ دیں اور وہ آپ کے صدقے کو اور ہدیے کو رد کر دے، واپس آپ کو پلٹا دے، تو یہ توہین شمار ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے وہ وسائل الشیعہ میں اور دیگر کتابوں میں روایات نقل کی گئی ہیں کہ ایک مشہور روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ رسول خدا کے زمانے میں روزے رکھے، قد صام اناس علی عہد رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام کو جب یہ خبر ملی کہ انہوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھے ہیں اور وہ مسافر بھی تھے، فسماہم العصات، تو پیغمبر اسلام نے انہیں عاصی اور گناہگار کا نام دیا، یعنی جنہوں نے روزے رکھے جنہوں لوگوں نے سفر میں روزے رکھے، اور پیغمبر اسلام کہ یہ لوگ گناہگار ہیں۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ لا صیام فی السفر۔ اور روایات میں یہ ہے کہ امام صادق صاحب نے فرمایا تھا کہ جو بندہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں سفر میں ہو اور وہ روزہ رکھے تو میں اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھاؤں گا۔ اچھا، یہاں تک بھی روایات موجود ہیں۔ اور خود امام صادق صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں جو جنگ بدر ہوئی وہ ماہ رمضان میں ہوئی، فتح مکہ ماہ رمضان میں ہوئی، اور پیغمبر اسلام نے پورے ماہ رمضان میں کیا روزے نہیں رکھے، کیونکہ وہ جنگ میں تھے، سفر پہ تھے، تو انہوں نے روزے نہیں رکھے۔ یعنی معذرت سے آغا صاحب، ان روایات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو لوگ سفر میں یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیں گے اور عبادت ہوگی ہماری اور خدا راضی ہوگا، مطلب یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنا ہے تو جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے بالکل کہ بھئی آپ گھر میں ہیں، حضر میں ہیں تو آپ نے روزے رکھنے ہیں، سفر میں آپ نے روزے نہیں رکھنے، تو خدا کی خوشنودی نہ رکھنے میں ہے۔ بالکل، یعنی یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نیکی کر رہے ہیں۔ جی جی جی، جو ہم نحو کی کتابوں میں ایک مشہور چیز جب الف لام کی بحث میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ ہم ایک نظریہ پڑھتے ہیں کہ الف لام کو الف میم ہی پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ ایک مشہور حدیث پیغمبر اسلام کی کیا نقل کی جاتی ہے، جو اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، کہ لیس من البر الصیام فی السفر، یعنی وہ لیس من البر الصیام فی سفر سے پڑھا جاتا ہے۔ لیس من البر کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، الصیام فی سفر کہ آپ کیا سفر میں آپ روزہ رکھیں، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا معصیت کا کام ہے۔ تو بس واضح یہ ہوا کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا ہمارے ہاں حرام ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپشن دیا کہ رکھ لیں یا نہ رکھ لیں، اور اس کا تعلق کوئی مشقت سے بنتا نہیں ہے، نہ پرانے زمانے میں اس کا تعلق مشقت سے بنتا تھا، نہ آج کل اس کا تعلق کیا مشقت سے ہے۔ حسن، تم اچھا سب یہ تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ بھائی سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور پھر حرام بھی اس طرح کیا جیسے آپ نے روایات پڑھی کہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے یہ۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی روزہ رکھنا سفر میں حرام ہے یا حرام نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کی مرضی ہے، تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل، اگر اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے روزے میں معذرت ماہ رمضان میں کیا ہے اس نے سفر کے دوران روزہ رکھ لیا، جی، یا تو اسے خود حکم شرعی کا علم نہیں تھا کہ ایسا روزہ رکھنا حرام ہے، یا حکم شرعی کا علم تھا لیکن کچھ جو تفصیلات تھیں اس کا اسے پتہ نہیں تھا کہ اب میری یہ کیفیت ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں یا رکھوں، اور اس نے بہرحال حکم شرعی سے وہ جاہل تھا تو اس نے کیا روزہ رکھ لیا، تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اس میں ہمارے سامنے منہاج کا 1027 نمبر مسئلہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حلبی جو راوی ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ قال قلت له رجل صام فی السفر، کہ ایک بندہ ہے جس نے سفر میں روزہ رکھ لیا، اب اس کا کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ ان کان بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن ذالک، اگر اس تک یہ حکم پہنچا تھا کہ رسول خدا نے نہا عن ذالک، اس کام سے منع کیا ہے، فعلیہ القضاء، تو پھر تو اس کے اوپر روزے کی قضا کرنا واجب ہے، روزہ رکھا وہ کل عدم شمار ہوگا۔ کب؟ ان کان بلغہ، کہ اگر اس تک حکم شرعی پہنچا تھا۔
وَإِن لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ اگر حکم شرعی اس تک نہیں پہنچا تھا تو فلا شیء علیہ تو پھر روزے کی قضا نہیں کرنی، وہ روزہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جس کو حکم شرعی کا علم نہیں تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید مسافر کو اس وجہ سے روزے سے روکا گیا کہ اس میں مشقت ہوتی ہے اور مشکل ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں رکھ لوں، اور وہ رکھتا بھی رہا، تو چونکہ اسے حکم شرعی کا پتہ نہیں تھا تو اس کو روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح شمار ہو جائے گا۔ لیکن ایک ایسا بندہ کہ جس کو حکم شرعی کا پتہ تو تھا لیکن اس نے سفر پہ گیا ماہ رمضان میں اور روزہ اس نے رکھ لیا، حکم شرعی بھول گیا، پہلے علم تھا لیکن بھول گیا، وہاں پہ صحیح سان یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کے طور پہ اس کا روزہ بھی کیا درست نہیں ہے۔ یعنی جس بندے کو حکم شرعی کا علم ہی نہ ہو، شروع سے پتہ ہی نہ ہو، اس تک رسول خدا کا یہ حکم پہنچا ہی نہ ہو، تو اس کا روزہ تو صحیح ہے۔ لیکن جس تک رسول خدا کا حکم پہنچ گیا لیکن اب وہ کیا بھول گیا ہے، تو اب اس کا روزہ کیا صحیح نہیں ہے، بلکہ احتیاط لازم کے طور پہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس روزے کی کیا کرے؟ قضا کرے گا۔ اچھا قبلہ، ہر سفر جو ہے وہ روزہ جو ہے ہر سفر میں حرام ہے، یہ اس کا کوئی فقہ میں کوئی قاعدہ بھی فقہاء نے بیان کیا ہے؟ جی بالکل، روایات میں جو ہے وہ اس کا قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جس سے فقہاء جو تعبیر کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہر وہ سفر، یعنی یوں قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ سفر جس میں نماز قصر ہوتی ہے اسی سفر میں روزہ بھی کیا ہوگا؟ قصر ہوگا۔ یعنی اگر آپ مسافر کے روزے کے احکام جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے جو مسافر کی نماز ہے اس کے احکام جاننا پڑیں گے، بالکل جو ہے وہ یہاں پہ ایک جیسے احکام ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب مسافر کے روزے کے بارے میں ہم تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ جب نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے تو نماز کے احکام میں ہم وہاں پہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ میرے سامنے ایک روایت ہے ابن وہب کی امام صادق علیہ السلام سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک شہر میں گیا، یعنی امام علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ اگر تم ایک شہر میں جاؤ وَأَنْتَ تُرِيدُ الْمُقَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ اور تمہارا مقصد کیا ہو 10 دن رہنا ہو، تو پھر تم نماز کیا پوری پڑھو گے، اور اگر تم ایک ایسی جگہ پہ جاؤ کہ جہاں پہ 10 دن سے تھوڑا رہنا ہو تو پھر نماز کیا پوری نہیں پڑھو گے، قصر پڑھو گے۔ وَإِنْ أَقَمْتَ تَقُولُ غَدًا أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ وَلَمْ تُجْمِعْ عَلَى عَشْرَةٍ اور اگر تم ایک ایسی جگہ پہ جاؤ کہ جہاں پہ تم یہ کبھی کہتے ہو کہ شاید میں کل نکل جاؤں یا پرسوں نکل جاؤں، اور تم جو ہے 10 دن تک تمہارا پکا ارادہ پروگرام نہ ہو، تو پھر کیا ہے، امام نے فرمایا کہ 1 مہینے تک تم کیا کرو گے؟ قصر نماز پڑھو گے، کیونکہ تمہیں 10 دن کا یقین نہیں ہو رہا۔ اور جب پورا مہینہ مکمل ہو جائے تو اب جو 31واں دن ہوگا اس ٹائم پہ تم کیا پڑھو گے؟ پوری نماز پڑھو گے۔ اب یہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں تو جو ہے وہ ایک شہر میں گیا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا پورے کا پورا، اور میں 10 دن بھی وہاں پہ رہنا نہیں تھا، تو اور آگے سے میرا یہ پروگرام بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اب مجھے کتنا دن رہنا ہے، کتنا میرا کام ہے، تو میں کیا پورا رمضان جو ہے فَأَفْطُرُ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَأُقَصِّرُ پورا رمضان جو ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا ماہ رمضان کا، اور پورا ماہ رمضان جو ہے وہ قصر پڑھتا رہوں گا۔ تو قال نعم، امام نے فرمایا کہ بالکل یہ ایسی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک قاعدہ کلیہ دیا کہ هذا واحد اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت، کہ یہ بالکل قاعدہ ایک جیسا ہے کہ اذا قصرت افطرت کہ جب تو نماز قصر کرو گے تو روزہ کیا کرنا ہے؟ افطار کرنا واجب ہے، یعنی روزہ رکھنا حرام ہے۔ واذا افطرت اور جب روزہ رکھنا تمہارے اوپر حرام ہوگا سفر میں تو نماز بھی کیا ہوگی؟ تمہاری قصر ہوگی۔ یعنی ہمارے سامنے ایک قاعدہ کلیہ سامنے آ گیا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے سفر میں میرے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو آپ بالکل وہی نماز والی شرائط لے کر آ جائیں۔ اب نماز کی شرائط میں فرض کریں کیا ہے کہ اگر آپ کثیر و سفر ہیں تو وہاں پہ آپ نے کیا ہے نماز پوری پڑھنی ہوتی ہے، جب کثیر و سفر ہے نماز پوری پڑھنی ہے، کیونکہ آپ ڈرائیور ہیں یا اسکول ٹیچر ہیں، روزانہ آپ جاتے ہیں اور مہینے میں آپ 10 سفر کرتے ہیں، تو چونکہ آپ کثیر و سفر ہیں آپ نے نماز پوری پڑھنی ہے تو روزہ بھی کیا ہے آپ کا پورا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہاں فرض کریں احکام میں کیا ہے کہ اگر آپ کا سفر معصیت کے ہے، یعنی آپ سفر کر رہے ہیں ایک سودی کاروبار کی خاطر، چوری کی خاطر یا کوئی اور علیاذ باللہ غلط کام کی خاطر سفر کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ سفر معصیت ہے، سفر معصیت میں جو ہے یہ اللہ کا ہدیہ اسے شامل حال نہیں ہوتا، اس نے کیا نماز بھی پوری پڑھنی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو جب وہاں پہ نماز اس نے پوری پڑھنی ہے تو روزہ بھی کیا سفر معصیت میں وہ کیا رکھے گا؟ پورا رکھے گا، اور اس کی بھی کیا اس کو اجازت نہیں ہے، یعنی بالکل بعین ہی وہی احکام یہاں پہ کیا ہوں گے؟ کنورٹ ہوں۔ اچھا ایک اور سوال، چونکہ آپ نے امام کی جو روایت پڑھی اس میں امام نے ایک قاعدہ کلی جو مجھے سمجھ آ رہا تھا اس میں بیان کیا کہ جہاں آپ کی نماز قصر ہوگی روزہ آپ کا وہاں قصر ہوگا، اس میں کوئی استثنائی موارد بھی موجود ہیں؟ جی بالکل، روزے کے بارے میں جو ہے وہ 2 جو چیزیں ہیں وہ استثناء یہاں پہ کی جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ جو 4 مقامات ہیں کہ جہاں پہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ یا نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے، مکہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا، کوفہ ہو گیا،
اور امام حسین علیہ السلام کے جو زری کا کمرہ ہے اس کے اندر، تو وہاں پہ جو اختیار دیا گیا ہے تو یہ اختیار فقط نماز کے لیے ہے کہ نماز کے لیے اختیار ہے کہ انسان پوری پڑھے یا قصر پڑھے، لیکن روزے میں یہ اختیار نہیں ہے. لہٰذا اگر ایک انسان کوفہ بھی جائے تو کوفہ میں نماز پوری پڑھے گا کیونکہ اسے اختیار ہے پوری پڑھنے کا، تو وہ بھلے جو ہے وہ نماز پوری پڑھ رہا ہے وہاں پہ، لیکن روزے کو کیا کرے گا، وہ نہیں کر سکتا، وہاں پہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ اسے افطار کرنا واجب ہوگا. ایک یہ فرق ہے. اور دوسرا جو فرق ہے وہ قبل الزوال اور بعد الزوال کیا ہے، سفر کیا ہے. زوال یعنی جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں آ جائے اور جو نماز ظہر کا پہلا ٹائم ہوتا ہے، اس کے درمیان کیا فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ کیا ہے، روایات ہیں. اور روایات کے اندر بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ روایات میں کیا ہے، ٹکراؤ ہے. ایک روایت کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر آیت اللہ سیسانی کے میں فتوے کی کیا کروں گا، وضاحت کروں گا. یہ زرارہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا تھا کہ اذا خرج الرجل فی شہر رمضان بعد الزوال، کہ اگر ایک بندہ ماہ رمضان میں زوال کے بعد نکلتا ہے سفر پہ تو اتم صیام، تو روزہ پورا کرے گا. فاذا خرج قبل الزوال افطر، اور اگر وہ زوال سے پہلے نکلتا ہے تو افطر، پھر روزہ پورا نہیں کرے گا بلکہ افطار کرے گا. یہ ایک روایت ہے. اس طرح کی اور بھی بہت سے روایات ہیں. یعنی ہمیں جو مضمون سمجھ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ اگر زوال کے بعد آپ سفر کر رہے ہیں تو نماز تو آپ کو قصر پڑھنی ہے، کیونکہ ظاہری بات آپ 22 کلومیٹر سفر کریں گے، نماز تو آپ کو قصر ہی پڑھنی ہے. لیکن اب یہاں پہ وہ امام علیہ السلام کا قاعدہ کلیہ نہیں آئے گا کہ اذا قصرت افطرت، کہ جب قصر کرو گے تو افطار بھی کرنا پڑے گا. نہیں، یہاں پہ ایک استثنائی موارد آ گیا کہ چونکہ آپ کا سفر زوال کے بعد جا رہا ہے تو زوال کے بعد آپ نماز تو قصر کریں گے لیکن روزہ آپ کو کیا رکھنا ہے، پورا رکھنا ہے. یعنی قصرتا افطرتا والے قاعدے میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، استثنائی آپشن ہے، استثنائی مورد ہو گیا. اسی طریقے سے زوال سے پہلے آ جائیں، زوال سے پہلے اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ قاعدہ آ جائے گا، زوال سے پہلے آپ روزہ بھی افطار کریں گے، یعنی روزہ رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور ادھر سے کیا ہے، نماز بھی آپ کیا کریں گے، قصر کریں گے. اور آیت اللہ سید سیستانی کے اگر آپ منہاج میں چلے جائیں اور مسئلہ نمبر 1038 پہ چلے جائیں 1038، اس میں سید سیستانی نے اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیا. مکمل طور پہ یہاں پہ احتیاط واجب لگائی ہے، اور یہاں پہ احتیاط واجب یہ لگائی ہے کہ اگر کوئی زوال سے پہلے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے افطار کرنا واجب نہیں ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ واجب ہو جاتا ہے. دوبارہ پھر کہا بلکہ احتیاط لازم کے طور پہ واجب ہے کہ وہ افطار کرے. افطار کر کیا مطلب، یعنی روزے کی نیت نہ کرے، کیونکہ ہم انشاءاللہ روزے کی نیت میں یہ بحث کریں گے کہ روزے میں اگر آپ اپنی نیت بھی توڑ دیں اور یہ پروگرام بنا لیں کہ میں افطار کرتا ہوں تو وہ روزہ افطار ہو جاتا ہے. روزے میں افطار کرنا الگ چیز ہے اور روزے میں کسی مفطرات کا ارتکاب کرنا الگ چیز ہے، دو چیزیں الگ ہیں. یعنی کھانا پینا الگ چیز ہے اور فقط نیت سے روزہ توڑ دینا الگ چیز ہے. تو یہ جو روایات میں کہا گیا کہ واجب افطار، افطار واجب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ کھانا پینا واجب ہو جائے گا. نہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیت کیا ہے، روزے کی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی رات سے پروگرام تھا سفر کا اور آپ نے زوال سے پہلے آپ نے سفر کیا، یا آپ کا رات سے پروگرام نہیں بھی تھا اور زوال سے پہلے سفر کیا، تو احتیاط لازم کے طور پہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ افطار کریں. افطار کریں یعنی روزے کی آپ نیت نہیں کر سکتے. اور اگر کیا ہے سفر اس نے زوال کے بعد کیا ہے تو پھر کیا ہے احتیاط واجب کے طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے کو کیا کرے، وہ مکمل کرے. اچھا، تو یہاں پہ یعنی بالکل وہی زرارہ کی جو روایت ہے وہی ہے، لیکن یہاں پہ فتویٰ نہیں ہے، یہاں پہ کیا احتیاط واجب ہے. چونکہ روایات کا اختلاف ہے، سند میں بحث ہے، ٹکراؤ ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، اس میں یہ بحث کی گئی ہے. اور پھر یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اگر کوئی زوال سے پہلے سفر کرتا ہے اور ظاہری بات ہے اگر وہ سفر اس نے شروع کر دیا اور حد ترخص کو بھی کراس کر لیا تو اب اس کے لیے کیا ہے، روزے کی نیت کرنا تو جائز نہیں ہے، افطار واجب ہے، لیکن وہ زوال تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ کھایا پیا اس نے نہیں، اور زوال سے پہلے ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ جو اس کا وطن ہے یا وہاں پہ اس نے 10 دن رہنا ہے، یا واپس اپنے علاقے میں یا واپس اپنے علاقے میں واپس آ گیا زوال سے پہلے، تو اب کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے اور اسی روزے کو وہ کیا کرے، مکمل کرے. اچھا، ایک بات تھوڑی وضاحت طلب ہے. جب وہ گھر سے نکل رہا ہے، فرض کریں 9 بجے صبح ایک آدمی چلتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ وہ 22 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرے گا اور زوال سے پہلے واپس آ جائے گا، جو ہی حد ترخص وہ کراس کرے گا تو اب وہ روزے کی نیت ہوگی اس کی، یا وہ یہ نیت کرے گا کہ میں روزے سے نہیں ہوں؟ ہاں نہیں، وہ نیت روزے کی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مثال میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم کربلا گئے
جی ٹھیک ہے، تو کربلا اگر ہم رات کو اب جاتے ہیں، فرض کریں پچھلے سال مثلا جاتے تھے، ابھی یہ لاک ڈاؤن کے مسائل ہیں، تو اب وہاں سے جب صبح سحری کر کے واپس آئے گاڑی کے اوپر، تو جب ہم وہاں پہ صبح سحری کی تو اب ہم روزے کی نیت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سفر پہ ہیں، مسافر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 9-10 بجے نجف پہنچ جانا ہے، جی تو پھر بھی ہم روزے کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں گے، روزے کی بالکل نیت نہیں کریں گے، لیکن کھانے پینے سے پرہیز کریں گے۔ جیسے ہی نجف میں ہم پہنچیں گے 9-10 بجے، پھر ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گا کہ ہم روزے کی نیت کر لیں اور ہم اپنے روزے کو کیا کریں، مکمل کریں۔ اچھا، یہ جو نیت آپ نے فرمایا کربلا سے چلتے ہیں نجف 10 بجے پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہی آپ نجف پہنچیں گے نیت کریں گے، آپ کا روزہ ہوگا، لیکن ایک بندہ زوال کے بعد پہنچتا ہے تو تب بھی نیت کر سکتا ہے؟ نہیں، زوال کے بعد یہاں پہ نیت نہیں کر سکتے۔ اچھا، زوال سے پہلے زوال سے پہلے ضروری ہے پہنچنا۔ دیکھیں، ہم نیت کے بحث جب ہم کریں گے تو وہاں پہ جو قانون ہے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کا، کہ صبح جو فجر صادق ہے اس ٹائم پہ روزے کی نیت آپ کی ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ جان بوجھ کے نیت نہیں کرتا تو زوال سے پہلے یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ نیت کرے اور اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ مستحب روزے میں اور قضا روزے کی نیت میں یہ آپشن موجود ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ایک استثناء یہی کیا جاتا ہے کہ ایک انسان سفر پہ تھا اور زوال سے پہلے ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ جہاں پہ اس نے نماز قصر نہیں پڑھنی، پوری پڑھنی ہے، تو وہاں پہ اس کے اوپر احتیاط واجب ہے کہ وہ روزے کی نیت کر لے اور اپنے روزے کو کیا کرے، مکمل کرے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے جب ہم واجب معین اور دوسرے روزوں اور قضا روزوں کے نیت کی بحث ہوگی تو وہاں پہ یہ نقطہ کیا ہے مزید واضح ہو جائے گا۔ اب اسی میں یہ ہے کہ اگر وہ روزے کی نیت نہیں کرے گا، فرض کر ہم کربلا صبح سحری سے ہم نکلے نجف کی طرف آگے، تو اگر ہم سفر میں ہیں، کربلا میں موجود ہیں، تو ہم سحری کے بعد کھا پی بھی سکتے ہیں۔ جب روزے کی نیت نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، تو ہم کھا پی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کھائیں پیئیں گے تو پھر ظاہری بات ہم نجف پہنچیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، اس صورت میں فقط قضا ہوگی، فقط قضا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ ایک دفعہ خلاصہ کروں ناظرین کے لیے کہ اگر آپ زوال سے پہلے ایسی جگہ پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا وطن ہے یا یہاں پہ آپ نے 10 دن پہلے رہنا ہے، تو سفر کے دوران آپ روزے کی نیت نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ جہاں پہ پہنچ گئے اور کھایا پیا نہیں ہے تو پہنچتے ہی روزے کی نیت کرنا آپ کے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ اور سفر کے دوران آپ کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ آپ کھائیں پئیں اور روزہ افطار کر لیں۔ اگر آپ سفر کے دوران کھا پی لیتے ہیں، روزہ آپ کا افطار ہو جائے گا، تو چاہے آپ اپنے وطن قبل زوال پہنچ جائیں، یعنی زوال سے پہلے پہنچ جائیں، تو پھر بھی آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کی قضا کیا رہے گی، واجب رہے گی۔ بہت شکریہ صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین محترم، آج کے فقہی مکالمہ میں مسافر کے احکام پر ہم نے گفتگو کی اور ہم نے جانا کہ ایک انسان جب سفر کے لیے جاتا ہے تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنا شریعت کی نگاہ میں حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ روایات آغا صاحب نے پڑھی اور بڑے خوبصورت انداز سے وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی شخص سفر میں روزے کی نیت کرے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ خدا مجھ سے راضی ہوگا، تو روایات اہل بیت اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ اللہ کی معصیت کرے گا اور شریعت نے سفر میں روزہ رکھنا حرام قرار دیا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے فقہی مکالمہ پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔